یہ بات میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی کہ مجھے قرآن پاک کا پہلے ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ واحد سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ کتنے ہی چینل آ چکے ہیں، انہوں نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا، تو آپ کا کوئی شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ آج میرے ساتھ ہیں شریف شاد صاحب۔ سر کا میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں کہ سر نے دنیا میں پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا پٹھواری میں ترجمہ کیا، اور کافی ساری بکس بھی جو ہیں پٹھواری میں لکھ چکے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی یہ سعادت ہمارے ساتھ حاصل کیجیے اور ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کو کتنا عرصہ لگا تھا قرآن کا پٹھواری میں ترجمہ کرنے میں، اور آپ کو خیال کیسے آیا تھا کہ مجھے قرآن کا جو ترجمہ ہے نا وہ پٹھواری میں کرنا چاہیے؟ پہلے میں خیال کی بات کر لوں۔ ہوا یہ ہے کہ پہلے میں نے صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ، حدیثوں کا ترجمہ شروع کیا تھا میں نے۔ تو کوئی 200-250 جب حدیث ہو گئیں تو میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ 7,500 احادیث ہیں، تو یہ تو بہت لمبا کام ہے، پتہ نہیں میری زندگی اتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی، پتہ نہیں رستے میں ہی رہ جائے یہ کام سارا۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی کہ مجھے قرآن پاک کا پہلے ترجمہ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ پہلے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پٹھواری میں کروں، اور اس سے پہلے تو ہے کوئی نہیں، اور جب سے پٹھواری زبان ہے، جب سے پٹھوار ہے، اس وقت سے کسی نے سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی اللہ پاک نے، جس کا کلام ہے یہ، جس کی اپنی کتاب ہے، تو اس نے ڈالی، تو پھر میں نے کام شروع کیا۔ تو آپ کو کتنا عرصہ سر لگا تھا اس کو قرآن کو ترجمہ کرنے میں؟ عرض کرتا ہوں، ہوا یہ کہ جب میں نے شروع کیا تو 27ویں رمضان تھی، 27 رمضان کو میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو پھر میں لگا رہا، درمیان میں کوئی ایک گیپ آ گیا، اور میرے گھر میں میری اہلیہ جو تھیں وہ بیمار ہو گئیں، اور ہم اسپتالوں میں پھرتے رہے اور ان کو دوائی شوائی کے لیے، تو اس کے بعد پھر ان کی زندگی نہ رہی، تو وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو یہ جو عرصہ تھا ان کی بیماری کا، اور اس کے بعد ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی 6 مہینے کا، یہ درمیان میں ہماری ایک ڈسٹربنس آپ سمجھ لیں آ گئی تھی، تو میں نے کوئی نہیں کیا۔ اور اس کام میں آپ اندازہ کریں کہ میں نے جب شروع کیا تھا تو کوئی 11 پارے ہو چکے تھے، مکمل ہو چکے تھے، تو درمیان میں گیپ آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا ہی ہے تو مجھے یہ دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے یہ کام جو ہے یہ دوبارہ شروع کر دیا، اور 4.5 سال کے عرصے میں کل ٹوٹل جو شروع کرنے سے لے کے تو شائع ہونے تک اور چھپ کے میرے گھر پہنچنے تک، اس میں 4.5 سال کا عرصہ لگا۔ سر، قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اور ترجمہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ کتنے ہی چینل آ چکے ہیں، انہوں نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا، تو آپ کا کوئی شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مثلا میں کر رہا ہوں نا کام، قرآن پاک کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو اس میں مختلف طریقوں سے تعلیمات ہیں۔ بالکل سر۔ کچھ براہ راست انسان کے لیے ہیں، کچھ حضور کی طرف سے انسان کو کہا گیا ہے، حضور کی زبانی انسان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ بندے کو جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں جس انداز سے، جس طریقے سے انسانوں کو سمجھانے اور انسانوں کو تعلیم دینے کا جو کام کیا ہے، انسانوں کی مذہبی تعلیم کے لیے، یا انسانوں کو، ہم اس کو مذہب کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ہو جائے۔ تو یہ سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ انسانیت ہے۔ انسانیت اگر انسان ہو جائے تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اگر وہ انسان ہو جاتا ہے تو اس نے کما لیا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو سب سے بڑی میرے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں کوئی ایسا میرے اندر کوئی ایسا مطلب کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور اگر اس نے مجھے چن لیا ہے اس کام کے لیے اور میں نے مکمل کر لیا ہے، تو پھر مجھے اس کام میں جو قرآن پاک کا جو ہے تعلیمات ہیں، ان کو اب اس کو مزید پھیلانا چاہیے مجھے۔ بالکل صحیح۔ اب میں یہ کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کہ پٹھوار کے اسکولوں میں، پٹھوار کے کالجوں میں، پٹھوار کی بڑی بڑی مساجد میں اپنے طور سے ریڈیو پاکستان میں تھا، تو میں نے شروع کیا تھا، اور وہ تھا لغات کا کام، پٹھواری لغات جو تھی کوئی نہیں، تو پہلی وہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اعزاز میرے حصے میں آیا کہ میں نے پہلی پٹھواری لغات جو ہے وہ مرتب کر لی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ آپ زیائی کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی، تو اس سلسلے میں پہلی بات، اب میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے کسی ادارے سے اس کے چھپوانے کے سلسلے میں، اس کے شائع کرانے کے سلسلے میں نے یا اس کے جو باقی مراحل ہیں ان کے سلسلے میں نے کسی ادارے سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام سونپا ہے، تو مجھے یہ اپنا اندر سے، چونکہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ مکمل کر دینا چاہیے، تو میں نے اپنے طور سے مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بندے کی، اس نے میری مدد کی، جتنے پیسے، جتنی مالی ضروریات اس کے لیے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے سر بتائیے گا، آپ پٹھوار کے ہیں، پٹھوار میں پیدا ہوئے، فطری بات ہے کہ اپنی زبان سے، مادری زبان سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کی اس قدر زیادہ محبت کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ محبت لغات آپ نے، لغات میں نے کئی کتابیں جو صرف لکھ لی۔ پٹھواری میں۔ اس کے بعد میں نے ایک اتفاق کی بات ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو میرے حصے میں آئے جو پہلے کوئی نہیں تھے۔ لغات بھی پہلے کوئی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہم پٹھواری میں ایک کھان اس کو کہتے ہیں، یہ جو ضرب المثل ہوتی ہے، پراوربز انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے، یہ میں نے اکٹھی کی، اور سارے پٹھوار میں پھر کے اپنے بزرگوں سے، خواتین سے گپے شپے لگا کے، پوچھ کو پاچھ کے، تو میں نے کوئی 250 وہ جو کھان ہیں وہ اکٹھے کیے، اور پھر ان کا ترجمہ اور تشریح وہ کی میں نے، اور وہ بھی چھپ گئی، اللہ نے کیا وہ بھی چھپ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک میرے ذہن میں تھا کہ جو زبان ہے نا، زبان کو ترقی دینے کے لیے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، بلکہ اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی، ایک لغات اور ایک گرامر۔ بالکل صحیح۔ تو پھر میں نے گرامر پٹھواری کی لکھنی شروع کی، تو 1 سال کا عرصہ اس میں لگ گیا، لیکن بہرحال پٹھواری گرامر بھی، پہلی پٹھواری گرامر بھی میرے حصے میں آئی، اور وہ میں نے مکمل کر لی، اور وہ بھی پچھلے سال چھپ گئی۔ اس قدر محبت کی میں نے وجہ پوچھی تھی، بندے ہر ایک میں ہوتی ہے، اپنی فطری ہے، لیکن آپ کی اس قدر محبت، یا آپ نے اس کو فرض سمجھ لیا تھا یہ چیزیں پہلے نہیں ہیں، تو مجھ پر فرض ہوتا ہے جتنی میں اپنا حصہ ڈال سکوں وہ حصہ ڈال دوں۔ میں نے یہ جو حصہ ڈالنے والی بات ہے نا، یہی میرے ذہن میں تھی۔ جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، تو مجھے اس مٹی کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور قرض ادا کرنے کا اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے حالانکہ میں نے جو ایم اے کیا ہوا ہے وہ اردو میں کیا ہوا ہے، لیکن میرا جو رجحان، آپ یہ کہیں کہ میں اردو بھی کسی زمانے میں اردو میں شعر کہتا تھا، تو لیکن پھر وہ زمانہ ایک ایسا آیا کہ ریڈیو میں آ گیا، تو وہ کام بھی وہیں ختم ہو گیا اور سارا سلسلہ۔ تو ایک تو فطری بات ہے کہ بندے کو آپ کی اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اردو میں تو بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، تو بے شمار لوگ اردو میں لکھ رہے ہیں اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تو کوئی ایسے کام بھی کیے جانے چاہیے جو اپنی زبان میں رہیں اور جو بعد میں اگلی نسلوں کے لیے کام آئیں۔ مولانا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیں فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں شیخ سعدی شیرازی، تو شیخ سعدی شیرازی کی حکایتیں بڑی مشہور ہیں۔ میں جب بی اے میں فارسی پڑھا کرتا تھا تو اس میں حکایتیں تھیں شیخ سعدی کی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ شیخ سعدی کی حکایتیں کیوں نہ لی جائیں اور ان کا ترجمہ کیا جائے۔ تو پھر وہ میں نے اردو میں ایک کتاب ڈھونڈی جو اردو کا ترجمہ ہوا تھا حکایات کا، تو پھر وہ میں نے شیخ سعدی کی حکایتوں کا پٹھواری میں ترجمہ کیا۔
وہ بھی پچھلے سال اللہ نے کیا چھپ گیا. اس کے بعد پھر آج کل چونکہ اب میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں فارغ ہوں، تو میں نے پھر جو اس سے بھی بڑے فارسی کے شاعر تھے جنہوں نے مثنوی لکھی، مولانا روم کی، جلال الدین رومی، ان کی بھی حکایتیں ہیں بہت ساری. تو وہ میں نے شروع کی اور پچھلے سال سے میں نے اس پہ کام کیا. میں نے ان کی پٹواری ان کی جو حکایات ہیں ان کا میں نے ترجمہ شروع کیا. تو اب وہ اللہ نے کیا کہ مکمل ہو گیا ہوا ہے، اور آج کل وہ کتاب جو ہے مولانا روم کی حکایات والی پٹواری ترجمہ وہ پریس میں ہے. اچھا، ماشاء اللہ، آپ نے جو بھی پٹواری میں بڑے بڑے کام میں پہلی مرتبہ کی ہے، اب مولانا رومی کی حکایات آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے فیوچر کے منصوبے کیا ہیں کہ میں پٹواری میں یہ چیز رہ گئی ہے جو آپ کی نظر میں ہو، ذہن میں ہو کہ یہ بھی مجھے اسی زندگی میں کرنا ہے؟ اصل میں میرا ایمان یہ ہے کہ منصوبے تو انسان بناتا ہے، بے شک بے شک. لیکن منصوبے وہی کامیاب ہوتے ہیں یا مکمل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی پذیرائی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن کو کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں یہ سوچا، یہ کام تو ہو ہی رہا تھا، تو پچھلے دنوں سوچا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی سے پہلے سے جو عرب کی حالت تھی جو ہم پڑھتے آئے ہیں اسلامیات کی کتابوں میں، وہاں سے لے کے تو جو پٹواری میں پچھلے سال ہمارے ایک دوست ہیں قمر عبداللہ صاحب، مدرہ کے پاس ایک گاؤں ہے پاٹا، وہاں کے رہنے والے، انہوں نے پٹواری میں سیرت کی کتاب مرتب کی ہے، لکھی ہے، خلقت سردار اس کا نام ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سیرت کو اگر سوال و جواب میں ان کو ساری زندگی جو ہے، سیرت جو ہے اور آپ کی زندگی جو ہے، یا آپ کے صحابہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو خلفائے راشدین تھے، جو باقی لوگ ہیں آپ کی زندگی کے ساتھ رہے، ان کی زندگیوں میں کیا ان کی زندگی، جن کے ساتھ ان کی زندگی کا تعلق رہا، تو کیا وہ جو ہے حضور کی سیرت جو ہے اس کو میں سوال و جواب میں، یہ جس طرح کوئز نہیں ہوتا ہے انگلش میں، اس طرح کیا میں سوال و جواب میں اس کو منتقل کروں. تو وہ آج کل اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ حضور کی سیرت جو ہے ولادت سے لے کے، بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کے ان کی، آپ کی ساری سیرت جو ہے، ان کو سوال و جواب، بہت ہی مختصر سوال و جواب، جیسے کوئز نہیں ہوتا ایسے کوئز کی شکل میں، تو آج کل وہ میں لکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ جی، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیسے کیسے ہیروں سے نوازا ہوا ہے، اور ہم جو ہیں ان کا شکر ادا جتنا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے. مجھے تو آئی یہ سعادت حاصل ہوئی، سر سے پہلے ملاقات کی، مجھے امید ہے آپ کو بھی ان کی گفتگو سے سعادت حاصل ہو جائے گی. اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.